پھر ایک سوال ہے، کیا بی بی آمنہ کو رضی اللہ کہنا درست ہے؟ آپ کے والد حضرت عبداللہ کو رضی اللہ عنہ کہنا درست ہے؟ یہ سوال ہے، جواب سن لیجیے۔ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے اور صحابیہ کو رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں، اب صحابی کی ڈیفینیشن سنیں، صحابی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کو اپنا سب کچھ جاننے اور ماننے کے بعد دیکھا ہو، صحبت ملی ہو، ساتھ گزرا ہو، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھنا، یہ صحابیت ہے۔ ایمان کی حالت میں، اور ایمان کا اعلان 40 سال کی عمر میں، امی کی وفات 5 سال کی عمر میں، توجہ، امی بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کا وفات 5 سال کی عمر میں، تو سائل کا سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ جو حالت ایمان میں نبی کی صحبت اختیار کرے، نبی کا درشن کرے، نبی کا دیدار کرے، وہ صحابی ہے، اور اس کے لیے رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ کا استعمال ہے۔ تو کیا 5 سال کی عمر میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا؟ 2 مہینے ماں کی شکل میں آئے ہوئے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور اسلام اور ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان ہمارے نبی نے 40 سال میں کیا، فاران کی چوٹی پر چڑھ کر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ اسلام کا اعلان پہلی بار ہوا تھا اعلان، تو ہمارے نبی کی عمر مبارک 40 سال کی۔ یہ کچے پکے بات کرنے والے، سوچنے والے پول جلول حرکتیں ان جلول باتیں سوچتے ہیں، کہتے ہیں نبی کو تو 40 سال کے بعد نبوت ملی، نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور نبی کے صدقہ میں، نبی کے خیرات اتار کر جن 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو اللہ نے نبوت کا تاج دیا تھا، وہ نبی کے صدقے میں دیا تھا۔ تو صدقہ پانے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ ابھی پیدا ہوئے کنبہ اکٹھا ہو گیا، ارے مریم تو نے یہ کیا کیا، کہاں منہ کالا کرایا، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا خاندان ایسا نہیں تھا، یہ تو نے کیا کیا، ہم سب لوگوں کو مار دیا۔ حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو آئے تو غیب سے آواز آئی، قرآن کے اندر ہے، اے مریم دل چھوٹا نہ کرو، ان کتوں سے کہہ دو، ان الزام لگانے والے لوگوں سے کہہ دو کہ جو آپ کو الزام تراشی کر رہے ہیں وہ مریم سے نہ پوچھیں، مریم کے تن سے پیدا ہونے والے بچے سے پوچھیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناف پر انگلی رکھ کر کنبہ جمع ہو گیا، سردار نے رکھا اور پوچھا کہ بیٹا تو ہی بتا دے تو کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی پالنے میں تھے، ابھی ترنت کے پیدا ہوئے تھے، اور بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ نے مجھے آسمانی کتاب دے کر کے دیا۔ اگر عیسائی یہ کہہ دے تو اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواب ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو نبوت و رسالت ہمارے نبی کے صدقے میں، اور صدقہ پانے والے نبی کا یہ مرتبہ کہ پیدا ہوتے ہی وہ بول رہے ہیں، قرآن گواہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صدقہ پانے والا پیدا ہوتے ہی نبی، اور جس کا صدقہ دیا گیا، جس کا خیرات پا کر کے وہ ہوئے اس مقام کو، اس کو تم اعتراض کرتے ہو 40 سال کے بعد، تم سے بڑا غدار اٹھانا ملے گا۔ کلمہ ان کا لایا ہوا پڑھتے ہو، قرآن ان کا لایا پڑھتے ہو، نماز ان کی لائی پڑھتی ہو، حج ان کا لایا کرتے ہو، عمرہ ان کا لایا کرتے ہو، صدقہ عطیات خیرات زکات ان کا بتایا کرتے
रहे हो, सब उनके कानून को तुम फॉलो कर रहे हो और कानून लाने वाले पर एतराज कर रहे हो। कहते हो तो 40 साल बाद नबूवत मिली। अरे तुम क्या कहोगे, हम तो तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम मुल्ला की नहीं, हम तो खुद रसूल अल्लाह की मानेंगे। वो माने जिनका रसूल कच्चा पक्का हो। हमारा रसूल इमामुल अंबिया है, हमारा रसूल मुस्तफा है, मुस्तफा है, अव्वल है, आखिर है, ताहा है, यासीन है। वो तो सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन। हम क्यों शुबहा करेंगे, हम क्यों कंफ्यूजन में रहेंगे। मेरे आका ने गाय की तरह साफ कर दिया। या रसूल अल्लाह, ये हमें कंफ्यूज करते हैं कि आपने 40 साल के बाद नबूवत मिली, आपको 40 साल के बाद। मेरे आका ने फरमाया नहीं, खुद तो नबी के बुखारी की हदीस है, मेरे आका का जुमला है, मेरे आका का लैंग्वेज है। आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त नबी था। ये नहीं कहा कि मैं उस वक्त अल्लाह का बंदा था। फरमाते हैं मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल के दरमियान थे। मिट्टी और पानी की खमीर अभी तैयार नहीं हुई थी, उसके बीच आदम अलैहिस्सलाम थे और तब मैं अल्लाह का नबी था। तो अब बताइए, अपने नबी की मानेंगे कि इन गली में घूमने वालों की मानेंगे। मेरे आका फरमाते हैं मैं उसी वक्त नबी था, अल्लाह ने मुझे नबूवत का ताजा फरमाया था। अब सवाल का जवाब सुन लीजिए कि हजरत आकाए करीम रहमतुल्लाह लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद कलमा का ऐलान किया, इस्लाम का ऐलान किया। कुल उम्र मुबारक, दुनियावी उम्र, जाहिरी उम्र 63 साल। हाल वाली तो जिब्रीलों के ना पता, वो तो 70,000 में एक बार 72,000 बार देख ले वाला उन्होंने ना पता पड़ना कि हमारे नबी की उम्र कितनी है, हमारे नबी कब से तशरीफ लाए। हाई वाला जब हम जान लिया दुनिया वाला 63 साल, 40 साल मक्की जिंदगी और 23 साल मदनी जिंदगी। तो 40वें साल से हुजूर एंट्री करते हैं तो फारान की चोटी पर ऐलान फरमाते हैं, इस्लाम का ऐलान, कलमे का ऐलान। अम्मी का इंतकाल कब हुआ? 5वें साल में। हुजूर के लेकर साथ में ननिहाल गई थी, भाई का लौट रही थी, रास्ते में तबीयत खराब हुई, अलीम हुई और रास्ते में ही अबवा के मैदान में, अबवा के कब्रिस्तान में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अम्मी जान को दफन फरमा दिया। और 2 साल का शिकवे नाज में अपनी अम्मी के थे तो अब्बा हुजूर हजरत अब्दुल्ला पर्दा फरमा दिया। तो अब रज़ी अल्लाह अन्हो और रज़ी अल्लाह अन्हा, लेडीज के लिए अन्हा और जेंट्स के लिए अन्हो। तो ये उनके लिए दुरुस्त है, कलमा पाया ही नहीं। सोहबत कलमा पढ़ने के बाद जो इख्तियार करे वो सहाबी है और रज़ी अल्लाह वो सहाबी के लिए, तो उनको दुरुस्त है कहना उनके माँ बाप को? जवाब सुनिए, आप उस पैगंबर का नाम बताइए जिनको मछली ने निगल लिया, आप बताइए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। वो पैगंबर का नाम है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनको समंदरी मछली ने निगल लिया था। उसमें अल्लाह की मशहूर। अब उसमें इख्तिलाफ है, रावी कहते हैं, कोई कहता है कि 36 घंटा, कोई कहता है कि 40 घंटा 3 दिन, लेकिन अक्सरियत मुत्तफ़िक़ा अलैह फैसला यह है कि 40 दिन, सवा महीना। ये 40 का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है और जिनको 40वां से एतराज है वो 40 में एतराज करते हैं और अंदर जाइए तो हर जगह 40वां मिलता है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलमा पढ़ना वो भी 40वें पर ही मिलता है। उनके पहले वो 40 मुसलमान थे, आप ही 40वां है। अब यहाँ भी 40वां आ गया। 40 दिन हुक्म इलाही से उस मछली ने साहिल समंदर पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सलामती के साथ उगल दिया।
نکلا. اب سوچئے 8 فٹ 9 فٹ 10 فٹ کے حضرت یونس علیہ السلام رہے ہوں گے تو مچھلی ان سے بڑی رہی ہوگی. پھر اس نے صحیح سلامت اندر لیا اور اندر کوئی کھڑکی نہیں, کوئی دروازے کے شکم کے اندر, اور 40 دن 40 رات گزاری گئی. علامہ اقبال کا وہ شعر یہاں چیخ کے کہہ رہا ہے, کوئی نقصان نہیں پہنچا, کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا, کوئی سانس نہیں رکی. علامہ اقبال کا وہ شعر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. مچھلی نے جب باہر ابلا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام چل دیے. مچھلی ساحل سمندر کو کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے. غیب سے آواز آئی, دیر ہوئی تو آواز آئی, اے مچھلی کیا بات ہے, تو نے اپنی ڈیوٹی بجایا ہے, جا محبوب میرا گیا. مچھلی کہتی ہے مالک کیسے چلی جاؤں, تیرے محبوب کی بات ہے, تیرے پیارے کی بات ہے, تیرے رسول یونس علیہ السلام کی بات ہے. اے اللہ دیکھ, میں نے 40 دن رکھا, میرے اندر کانٹے بھی ہیں, بڑے بڑے دانت بھی ہیں. اے اللہ میں نے خراش نہیں آنے دیا تیرے پیارے کو, میں نے انہیں آج نہیں آنے دیا ہے, میں نے زخمی نہیں ہونے دیا ہے, اندر ان کی سانسوں کو میں نے گھٹنے نہیں دیا ہے, میں نے صحیح سلامتی کے ساتھ 40 دن پیٹ میں رکھا, ڈیوٹی بجایا. اور اے اللہ جب انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جب انہوں نے کہا تو اللہ نے اس قید سے ان کو رہائی عطا فرما دیا. یہ آیت کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بارگاہ خدا بندی میں سرنڈر کر دیجئے, اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیجئے. جس دن آپ اس کے حوالے کر دیں گے, اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیں گے, اللہ ہر جگہ آپ کو رہائی عطا فرما دے. یہ یونس علیہ السلام کے زبان سے نکلنے والی آیت ہے جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں اپنی دعا میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت سرنڈر کرنے والی آیت ہے, یہ آیت سپرد الہی کرنے کی آیت ہے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی آیت ہے. کہنے لگی مچھلی, اے اللہ 40 دن رکھا, کوئی خراش نہیں, کوئی زخم نہیں, کوئی داغ نہیں, کوئی دھبا نہیں, کوئی سانسوں میں گھٹن نہیں, صحیح سلامت خشوع خضوع کے ساتھ اور تندرست اور توانا رکھا. کھانا پینا کچھ نہیں, لیکن 40 دن ان کی تندرستی کو خراب نہیں ہونے دیا. اللہ ایسے ہی چلی جاؤ, کچھ نچھاور نہیں ملے گا. توجہ ہے آپ کی منو بھیا, کچھ نچھاور نہیں ملے گا. تو مشیت یزدی رحمت خدا بندی مسکرانے لگی. حاتم نے آواز دی, بول کیا مراد ہے تیری, کیا نچھاور چاہیے تجھے. مچھلی نے کہا اے اللہ سمندر یہ زندگی بہت ہو گئی. کہا کیا چاہیے, کہا مالک یہ کھارا پانی, یہ سمندر بہت ہو گیا, اب میٹھا پانی حوض کوثر عطا کر دے. میٹھا پانی والا حوض کوثر عطا کر دے. کھارا پانی والا سمندر تو دیکھا ہے, اے اللہ میٹھا پانی والا وہ حوض کوثر مجھے عطا کر دے. اللہ نے فرمایا اس میں کیا کرنا ہے تجھے. مچھلی کہنے لگی اے اللہ تیرے پیارے کو صحیح سلامت واپسی کیا ہے, بس مجھے نچھاور کے طور پر اس میں مجھے ڈال دے. کیا کرے گی, کہا جب تیرے محبوب اترے گے گورے گورے نوری نوری دستے اقدس سے غلاموں کو, کلمہ پڑھنے والوں کو, گنہگاروں کو میٹھا میٹھا جام حوض کوثر کا بھر بھر کر پلائیں گے. جب مجھے اس میں ڈال دے گا اس جنتی نہر میں, تو اے اللہ میں ناچ ناچ کے تیر تیر کے ان مجرموں کے, ان گنہگاروں کے, ان سسکتی امتیوں کی میں دل بہلانے کا کام کروں گا. بس سوال کا جواب ہو گیا کہ جب صدقہ پانے والے پیغمبر یونس علیہ السلام کے نچھاور میں پانے والی وہ مچھلی جنتی ہو سکتی ہے, جنت میں جا سکتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جس نے 9 مہینے رکھا اللہ کے نبی کو, جس نے 9 مہینے شکم نار پہ رکھا عبداللہ کے لبتے جگر کو, عرب کے جھومر کو,
اللہ کے رب، اللہ کے دلدار کو، امت کے غمخوار کو، مدینے کے تاجدار کو 9 مہینہ رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوچئے اللہ اس ماں کے مقام کو کیا بلندی عطا فرمائے۔ ابھی تم شک کرتے ہو کہا جائے نہ کہا جائے، درست ہے نہیں درست ہے، اور یہ بھی سن لیجئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ اور اپنے والد پاک کے مزار اقدس پر جا کر، میرے نبی نے جب دین پورا ہوا تو جا کر کے کلمہ پڑھایا تھا، اور انہوں نے عالم قبر میں کلمہ پڑھ کر کے اور اسلام کو اور اپنے محبوب کے کلمہ کو قبول کیا تھا، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کو قبول کیا تھا۔ اور میرے دوستو، دیکھنے کی بات کرتے ہیں، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ تو بند آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔